بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اعمال کے کرنے میں ایک چیز ہے کہ انسان نیکی کے کام کرے اور وہ یہ چاہے کہ پہلے اس کی حکمت معلوم ہو اور اس کے بعد میں یہ کام کروں، اور ایک چیز یہ ہے کہ حکمت نہ معلوم ہو لیکن عقل سے اس کام کا فیصلہ کیا جائے کہ عقلاً اس کام میں حسن ہے، خوبصورتی ہے یا ایسی ہے، بس بات کے کر لو۔ تو جو اس سے پیچھے مباحث گزری ہیں ان میں حضرت نے یہ بتا دیا کہ شریعت کے مطابق اعمال کرنے میں خود حسن بھی ہے اور عقل بھی ان چیزوں کی تائید کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آخر ان اعمال کو کب کیا جائے، جب کسی انسان کو اس کی حکمت کا علم ہو جائے یا اس سے پہلے بھی وہ اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے اس بات کو شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ عنوان اس کا باندھا ہے کہ الامتثال لا يتوقف على معرفت المصالح۔ یہ اس بات کا بیان ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات پر عمل کرے اور وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جب تک مصلحتیں معلوم نہ ہوں میں اس وقت تک یہ کام نہیں کروں گا۔ وَأَوْجَبَتْ أَيْضًا، اور یہ بھی ضروری ہے، واجب کرتا ہے، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَن يَتَوَقَّفَ فِي امتثال أحکام الشرع إذا صحت به الرواية۔ شریعت پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اس وقت بھی جب آدمی کو شریعت کا حکم معلوم ہو جائے، قطع نظر اس کے کہ اسے یہ پتہ چلے یا نہ چلے کہ اس کام میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ اب مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز کیوں پڑھوں، آپ اسے بتاتے ہیں کہ نماز میں اصل حکمت یہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ جس کا تم نام لیتے رہے ہو اور جس کے ساتھ تمہارا تعلق رہا ہے اور جس کی عبادت کرتے رہے ہو، اس عبادات اور ان چیزوں کا ایک عروج اور ایک انتہا ہے، اور اس انتہا کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے اور دیکھو گے تو پھر اس کو سجدہ کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کیسا ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے جو اس میں آ رہا ہے، لیکن اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر محدود نہیں۔ اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا اللہ صرف زمین میں ہے یا ایک جگہ پہ خدا بند ہے معاذ اللہ، یہ سب چیزیں فقہا نے کفر قرار دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ آسمان میں ہے تو یہ کفر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر عام عوام میں سے ہے وہ آدمی تو اس پہ تو کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے کہ عوام میں یہی بات۔ کتاب و سنت کی جو ظاہری روایات ہیں، مثلاً قرآن میں آیا ہے کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہونا، بعض روایات میں یہ چیزیں ایسے آئی ہیں، ایسے الفاظ آئے ہیں، ایگزیکٹ یہ لفظ تو نہیں ہے جو میں نے عرض کیے ہیں، مگر ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ان ظاہری الفاظ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اللہ آسمان میں ہے تو عوام میں ہے تو اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں کی، کیا لوگ ایسے سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ علماء میں سے ہے تو فقہا نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہاں تک کہ صاحب رائے کی اتنا محتاط آدمی ہے کہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لقد الزمت نفسی، میں نے لازمی کر لی ہے اپنے لیے، میں نے طے کر دیا ہے کہ میں کبھی بھی زندگی بھر کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں، جہاں انہوں نے کفر کے الفاظ گنوائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ
کہ آسمان میں ہے اللہ تو وہ علماء میں سے ہے، تو چاہے اس کی نیت نہ ہو کفر کی تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ عالمگیری میں بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یا عورت یا مرد نے محبت کے اظہار کے لیے کہا کہ آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو، اتنے پیارے لگتے ہو، تو فقہا کہتے ہیں اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو یہ ساری جتنی چیزیں اس میں بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جسم کی کسی بھی چیز کی جو صفات ہیں اس نے اللہ میں مانی۔ ہر جسم کی کچھ نہ کچھ حد تو ہے، آسمان ایک چیز ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے، زمین ہے اس کی کوئی حد ہے، پیمائش ہے، پانی ہے، یہ ٹیبل لیمپ ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز لے لیں اس کی حدود متعین ہے کہ یہ اتنی حد ہے، لیکن حق تعالی شانہ کو ایک جگہ مقید مان دینا معاذ اللہ یہ فقہا نے کفر قرار دیا اسے۔ اس لیے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی ایک جگہ بڑی تفصیل سے اس روایت کی، تو آگے آئے گا، لیکن سرے اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی لیے محتاط فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام میں سے کوئی اوپر کی طرف اشارہ کرے کہ اوپر والے کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو ٹھیک ہے، عوام کا علم اتنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جانتے ہوئے اس بات کو اوپر کی طرف اشارہ کرے گا تو کفر کا ارتکاب کرنا۔ ساری دنیا جہان میں شرک کا آغاز جو ہوا نا کفر کا، وہ وہی اس نقطے سے شروع ہے کہ جسم مانو اللہ، خدا کی ذات اور صفات ان کو جسم مانو، اس سے کفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہندو جو ہیں لکشمی دیوی کی پرستش کرتے ہیں، یہ لکشمی دیوی کیا ہے؟ اس کا نام انہوں نے کیوں رکھا؟ لکشمی ہندی زبان میں دولت کو کہتے ہیں، کہتے ہیں تم پہ لکشمی بڑی مہربان ہے، یعنی دولت بہت مہربان ہے۔ اب یہ جو لکشمی ہے یہ دیوی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرستش سے رزق ملتا ہے، اور عربی میں چلے جائیں تو یہاں پر رزاق ہے کہ تعالیٰ شانہ رزق دینے والے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجلی میں کہا ہے کہ جب مجھے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے تو میں یا رزاق اللہ کو کہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اور جب مجھے سب کو کھلانا ہوتا ہے، سب پہ بانٹنا ہوتا ہے تو یا وہاب کہتا ہوں۔ تو وہ جو رزاقیت کی صفت ہے، اللہ کی دولت دینے کی صفت ہے، اسے ہندوؤں نے لکشمی دیوی میں تبدیل کر لیا۔ تو جہاں سے شرک کا آغاز دنیا میں ہوا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی ذات یا اس کی صفات کو مجسم کر دیا جائے، ان کی تجسیم کر دی جائے۔ اب جب تجسیم کر دی جائے گی تو معاذ اللہ خدا کا ایک جسم ہو گیا نا، اور جسم پہ تو زوال آتا ہے، پھر آگے چلو اس سے تو سارے کفریات کی بنیاد یہی ہے کہ کسی چیز کے لیے معاذ اللہ جسم ماننا۔ اس لیے جو معراج کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، وہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے۔ ایک جگہ نماز جمعہ تھا تو معراج کی وہ قریب دوسری مسجد سے جو آواز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حاضری جب ہوئی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے، تو انہوں نے کہا تحیات للہ والصلوات الطیبات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بولے اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دیکھا امت کو وہاں بھی نہیں بھولے۔ اب میں سن رہا ہوں یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے گلے لگایا، ہاتھ ملایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ لیکن وہ جمعے کی تقریر ہے، معراج کے واقعات ہیں، جیسے ان کا براہ راست وہاں پر جانا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 مرتبہ یہ چیز پیش آئی، ایک مرتبہ آسمان میں، ایک مرتبہ زمین پہ، اور ایک مرتبہ زمین سے بھی نیچے۔ آسمان میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز ہوئی، زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز ہوئی، اور زمین کے نیچے سمندر میں سے یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔
تو جیسا اللہ یونس علیہ السلام کے قریب تھا مچھلی کے پیٹ میں، اللہ ویسے ہی قریب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں بھی، اور وہی چیز تھی کوہ طور پہ بھی۔ اس لیے ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعالی شان سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا کی محدود ہے۔ اب اس کا نقطۂ عروج کیا ہے اس شرعی مسئلے کے بعد؟ اس کا نقطۂ عروج یہ ہے کہ جس ذات کی عبادت کرتے رہے ساری زندگی، جس کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز کرتے رہے، جس کی وجہ سے ظلم برداشت کرتے رہے، جس کی آس اور امید پہ اپنی اولاد کو اپنے دین پہ لگا دیا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، سب کچھ کیا، اس عروج کا آغاز یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی بغیر کم و قید کے رویت ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہوگی، صاف اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائیں گے، کچھ ہوگی چیز قیامت میں ایسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں گے۔ اب سجدے کی جو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اب عروج، پھر اس کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں ایسے بھی ہوں گے، اس سجدے میں بھی لوگ کتنے سال پڑے رہیں گے، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ زمانہ تو ہوگا نہیں، ٹائم تو نہیں ہے کہ سجدے میں مولوی صاحب نے دیر کر دی تو سوچتا ہے 3 مرتبہ تو پڑھ لیا، اب اتنا لمبا سجدہ کیا کرے، وہ ٹائم تو ہوگا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، لاکھوں کروڑوں سال لوگ سجدے میں ہی مست رہیں گے۔ اس کے بعد پھر جنت، اور پھر جنت میں بھی لوگوں کے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رویت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف ایک بار ہی رویت ہو، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر ہفتے ہوگی، اور جب وہ ہفتے کے بعد لوٹیں گے اپنے گھر آئیں گے زیارت سے واپس تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ان پہ پڑیں گی تو وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں صبح شام باری تعالیٰ کی رویت دیکھنا نصیب ہوگا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ ہماری عقل سے بالا، ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ اس نقطے سے ہوا کہ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی زیارت کی لوگوں نے، لوگ سجدے میں گرے۔ نماز آدمی میں اس دن سجدے میں جانے کی استعداد پیدا کرتی، اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس دن قیامت میں وہ خدا کو سجدہ نہیں کر سکیں۔ یہ ہے حکمت نماز۔ ساری زندگی نماز پڑھتا رہا تو اندر وہ کنٹ، وہ بات، وہ طاقت جمع ہوتی رہی جس کے لیے اس دن سہ سکے گا اور تعالی شان کی تجلیات کو۔ اب یہ ہے مصلحت۔ ایک آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے کیوں نماز پڑھو؟ اور آپ نے کسی کو یہ مصلحت آج پتہ چلی تو اب وہ کہے ہاں آج میں نماز شروع کرتا ہوں، پہلے چونکہ پتہ نہیں تھی اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ غلط بات ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کسی شخص کے لیے بھی، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے سے رک جائے اور یہ عذر پیش کرے کہ جب تک مجھے حکمتوں کا معلوم نہیں ہوگا مجھے اس وقت آپ عمل نہیں کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اذا صحت به روایہ، شریعت پہ عمل کرے گا جب اس کو روایت کی صحت معلوم ہو جائے۔ اللہ معرفت تلک المصالح، ان کے مصلحتوں کے جاننے تک شریعت پر عمل کرنے سے رک جانا یہ کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ جب روایات صحیح اس تک پہنچ گئی اسے چاہیے کہ عمل کرے۔ اب روایات صحیح پہنچ گئی، یہ پیمانہ عوام کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ بہت سی چیزیں ہر فیلڈ میں جو اس کا اہل کرتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا۔ مثلاً بجلی کی مثال لے لیں، بجلی گھر ہے، اب بچہ جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کبھی اسکوٹر پہ بٹھائیں نا آگے موٹر سائیکل پہ تو وہ ڈرتے ڈرتے کسی بٹن کو ادھر کر دیتا ہے، کسی بٹن کو ادھر کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا اس بٹن سے فرق کیا پڑے گا۔ ڈرتا اس لیے کہ کہیں ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، کہ موٹر سائیکل بند ہو گیا تو پھر سواری جاتی رہے گی، لیکن وہ کرتا ہے ایسی حرکتیں۔ اب اسی طرح کوئی بچہ جا کے جنریٹر والے سے کہا کہ صاحب یہ آف کر دوں میں، تو وہ اسے اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے آف کرنے سے کس سیکٹر کی کس جگہ کی بجلی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی یہ جو ہے نا روایات کی صحت کے مسئلہ کیا ہے یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، اس مسئلے پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے، وہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی، نہیں ہوئی تھی، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا،
تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا فیلڈ ہے، دوسرے کو اس میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بشارت فرماتے ہیں کہ روایات جب صحیح طور پر ثابت ہو جائیں تو پھر اس پہ عمل کرنا ہی ہے۔ لہذا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک حکمت معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لہذا میں استقلالی عقول کثیر من الناس فی معرفت کثیر من المسالک، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی عقل میں شریعت کے احکامات کی مصلحتیں نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں آپ، یہی مصلحت ایک مثال میں نے اپنے پاس یہی دے دی، اسی مثال کو آپ لے لیں کہ سجدہ کیوں، نماز کیوں پڑھنی ہے، استعداد پیدا کرنی ہے۔ اب جب تک کہیں نہیں پڑھا تھا ہمیں بھی نہیں معلوم، یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو پڑھا تو پھر پتا چلا کہ اچھا حضرت نے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں ملایا، جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا، جب پتا چلا تو اب پتا چلا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی کی عقل اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو دریافت کر لے اور ان چیزوں کی اصل طے تک پہنچ سکے، اور اپنی عقل نہیں ہے اتنی۔ شاہ صاحب کے بتانے سے معلوم ہوا رحمۃ اللہ علیہ، تو اب جب بتانے سے معلوم ہوا تو اس سے پہلے بھی تو نماز پڑھنی تھی نا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہر آدمی میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ مصلحتوں کو جان جائے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چیزیں ایسی تھیں، بہت سی مصلحتوں کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی تھی، اور انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شکوہ کیا اور کہا میں نے آپ سے اس وقت عرض کیا تھا، بیٹی کی وجہ سے میری طبیعت پہ بوجھ تھا اور آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کی، انہوں نے کہا مجھے پتا تھا ان دنوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس مصلحت سے میں خاموش رہا تھا، اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا تو میں کر لیتا۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی مصلحت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا، تو اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں، لیکن علم بھی سب لوگوں کا برابر نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں کا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کا علم تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا، تو بہت سے فرق پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْسَعَ عِندَنَا مِنْ عَقُولِنَا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتبار کرنا زیادہ صحیح ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنی عقل پر اعتبار کریں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو، بس ٹھیک ہے کرنا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ نماز پڑھو، بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے۔ اب آدمی اپنی عقل کو بیچ میں اڑانے لگے کہ ان کی اس بات میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جو کچھ کام ہے وہ کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی عقل سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا اعتبار ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجتہادی خطا بھی نہیں کرتے، وہ کوئی حکم اپنی طرف سے دے دے کہ یہ کام کر لو اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو خدا وہی نازل کر دیتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لی ایک معاملے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے قسم کھا لی، قد فرض اللہ نے ضروری قرار دیا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، شریعت بن جاتی امت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی خطا امت کے لیے تو سنت ہی ہوتی نا، اللہ اس پہ بھی قائم نہیں رہنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ دین قیامت تک چلنا ہے۔ آج نبی ایک کام کرتا ہے، خدا اس پہ چپ رہتا ہے، تو امت کا تو کوئی قصور نہیں، ہمیں کیا پتا۔ ساری شریعت ہی سرے سے مشکوک قرار پاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں چپ کیوں، معاذ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کئی واقعات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز منظور نہیں تھی، فوراً اللہ عن کلمات زندہ لو۔ ان منافقوں نے عذر کیا کہ ہم کیوں جنگ میں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ آپ سے درگزر فرمائے، کیوں آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی مدینہ منورہ میں رہنے، فوج سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ نے کیوں دے دی؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے مبارکہ سے دی تھی، ایک ہی صورت تو ہو سکتی ہے، مگر نہ اگر دوسری صورت کریں کہ اللہ کی اجازت سے دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے دی تھی،
خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اس کے پیچھے بھی بڑا سلسلہ ہے وحی کا ہے اور مستقل وحی اس کے ساتھ نگرانی کرتی رہتی ہے. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ لَمْ يَزَلْ هَذَا الْعِلْمُ مَظْنُونًا بِهِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهِ. اسی وجہ سے جو حکمتوں کا علم ہے نا شریعت کی حکمتوں کا یہ ہر اہل نااہل آدمی کے سامنے بیان کیے جانے کے بھی قابل نہیں ہے اور اس سے اہل علم چھپاتے بھی. ہر آدمی کو اگر آپ اجازت دے دیں کہ شریعت کی اس حکم میں کیا مصلحت ہے تو وہ اپنے پاس سے نئی چیز لائے گا چاہے اس کی وہ بات شریعت کے دوسری چیز سے ٹکراتی ہو. اب قرآن کریم میں آیا مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں جاؤ گے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی درجات کی بات کی. اب اس آیت کریمہ میں کیا مصلحتیں ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں بھیجنا؟ سیدھی سادی بات یہ تھی کہ اعمال انسانوں کے فرق والے ہوں گے تو جنت کے درجوں میں بھی فرق پڑ جائے گا. اس پہ سیارہ ڈائجسٹ کے زمانے میں قرآن نمبر چھپا تھا اس میں اگر آپ پڑھیں تو خاتون نے مضمون لکھا ہے. انہوں نے کہا اس میں پیشن گوئی یہ کی گئی ہے کہ تم پہلے چاند پر پہنچو گے پھر چاند سے تم اگلے سیارے میں جاؤ گے پھر اس سے اگلے سیارے میں جاؤ گے تو یوں تمہارا خلا کا سفر طے ہو. اب یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے. اتنے ایس ایم ایس آئے اتنے ایس ایم ایس حیرت ہوتی تھی کہ کس کو جواب دیں اور کس کو نہ دیں اور وہ سارے ایسے تھے کہ جی یہ 9/11 کا جو واقعہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا. اللہ جانے کس طرح بیان کیا ہے کیا ہے معاذ اللہ. یہ سب کیا ہے یہ کتاب و سنت کے ساتھ ایک طرح سے کھیلنا ہے مذاق ہے اور کیا. کہ سورہ توبہ میں یہ واقعہ آ گیا تھا اور اس کے لمبے چوڑے دلائل بھی اور سب کچھ تو یہ ظلم ہے. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں شریعت کے کاموں کی جو علم اور جو اس کی مصلحتیں ہیں یہ ہر آدمی کے حوالے نہیں کی جا سکتی. ہر آدمی اس میں دخل نہیں دے سکتا اور اس سے جو اگلی بات لکھی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے. وہ یشترط لہ ما یشترط فی تفسیر کتاب اللہ، اور جو خدا کی کتاب قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اصول ہیں اور شرائط ہیں وہی شرائط اس علم کے لیے بھی. بہت سخت بات قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. مطلب یہ کہ اس سے قرآن پڑھا ہوا تو یہ بھی شرط ہے نا. نہ پڑھا ہو انگلش میں پڑھا ہو اور اس کی تفسیر شروع کر دے تب یہ بھی اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں. یہ ہوتا ہے. ایک یہ جو نظریاتی یہ جو عدالت ہے اپیلیٹ بینچ اس کے ایک صاحب سے جج اور وہ قرآن کریم سے فیصلے سارے کرتے اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے. تو ہم نے خود ان سے میں نے پوچھا کہ عربی ان کا نہیں میں انگلش میں تلاوت کیا کرتا ہوں. اب وہ انگلش میں قرآن پڑھتے تھے عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا اور وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے بہت بڑے ہیڈ تھے جج تھے کئی فیصلے انہوں نے شریعت کے مطابق اپنے زوم میں لکھے. تو کم سے کم قرآن کے لیے یہ شرط ہو ہی جانی چاہیے کہ وہ تلفظ کر سکیں پڑھ سکیں. اور پھر ایسے ظالم ہیں جو قرات کے اختلافات کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرات کے اختلاف کوئی چیز نہیں یہ تو ایسے ہی ہے. یہ جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کوئی قرات نہیں. قراتوں کا کیا ہے؟ حالانکہ اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا اسپین کا فرانس کا گئے نہیں ہوں گے شاید اور افریقہ کے علاقوں کا تو امت میں اب بھی افسر رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے اور وہاں پر امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات وہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں پڑھتے ہیں. اور صومالیہ سوڈان وہاں پہ قالون رحمۃ اللہ کی قرات میں پڑھتے ہیں. یہ 3 قراتوں کے تو ہم خود شاہد ہیں کہ ہم نے مختلف لوگوں سے سنا تو پھر اندازہ ہوا کہ اچھا یہ قرآن کریم اس قرات میں پڑھا جا رہا ہے. معنی تبدیل ہو جاتے ہیں حروف تبدیل ہو جاتے ہیں بہت چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں. اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 طرح پر جو نازل کیا تھا قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان میں سے 3 طریقے اپنی امت میں لائے گئے. بعض لوگ جنہیں اللہ نے اس کا علم دیا وہ اور طریقوں میں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی اب تک امت میں اور تواتر اور تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں.
تو اب یہ شرط ہے کہ قرآن کی قراءتیں نہیں جانتا ہو تو جسے پتا ہو تفسیر کس چیز کی کس طرح سے کرنی ہے. اسی طرح یہ شرط ہے تفسیر کے لیے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معانی اور مراد کیا ہے. اسی طرح اسے پتا ہو کہ متشابہات کیا ہیں. اگر کسی انسان کو محکم اور متشابہ آیات کا نہیں پتا وہ ہرگز اس کا اہل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرے. آیت آگئی ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی اور اللہ تمہارے ساتھ. کیا اس کی تفسیر کرنی ہے؟ کس آیت آ گئی کہ تبارک اسم وجہ، تیرے پروردگار کا چہرہ بہت زیادہ برکتوں والا. اب چہرے پہ کیا تفسیر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ پہلے بارے کو ہی شروع کرے گا تو آ جائے گا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ کی ہنسی اڑانا کیا ہے، خدا کا ہنسنا کیا ہے، یہ سب چیزیں اگر پڑھی ہوئی ہوں گی تو چپ کر کے گزر جائے گا اور کہے گا کہ میرا مسلک ان معاملات میں یہی ہے کہ جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے بس ویسے ہی ہے. اللہ کا ہنسنا بھی اور اللہ کا مذاق بھی، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے خدا کے حوالے. اور اگر اس کی تعویل کرے گا کہ مذاق اللہ تعالیٰ کا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا انہیں سزا دیتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس تعویل کرنے کے لیے اس کے پاس عربی لغت کا علم ہو کہ عرب اس لفظ کو اس معنی میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا بھی تھا یا نہیں ہوتا تھا. تو جب علم نہ ہو تفسیر کیسے کرے گا؟ تو جیسے تفسیر مشکل ہے اس طرح یہ بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وَيَحْرُمُ الْخَوْضُ فِيهِ بِالرَّأْيِ الْخَالِصِ، اور اسی لیے شریعت نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ کسی شخص کو جب علم نہ ہو تفسیر کرنے کے لیے جو ضروری علوم ہے تو محض اپنی رائے سے غیر المستند الی السنن والآثار، ایسی رائے جس کی تائید سنت بھی نہ کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآثار، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے بھی تائید نہ کرتے ہوں، اپنی رائے سے شریعت کے حکمتوں کی حکمتیں بیان کرنا یہ بھی درست نہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح تفسیر کرنا درست نہیں ہے اس طرح تم اپنے پاس سے کوئی حکمتیں بیان نہ کرو جب تک کہ تم اتنا علم نہیں رکھتے اور جب تک کہ تم اس کے اہل نہیں ہو جاتے. یہ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو اعمال کا حسن، خوبصورتی، اور اس کا برا ہونا. صرف عقل پہ دار و مدار نہیں ہے، نبوت بھی ایسا. اور دوسری یہ کہ جب تک تمہیں اس کی حکمت معلوم نہ ہو تو کیا تم عمل نہیں کرو گے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فکر کی، انہوں نے کہا نہیں پھر بھی عمل کرنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ المثال الصحیح للتکلیف الشرعی، صحیح مثال کہ شریعت پر عمل کرنا آخر ہے کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں وہ دو احادیث لائے اور ان دونوں احادیث سے انہوں نے ثابت کیا وہ صحیح مثال اپنے طور پر کہہ رہے ہیں اور واقعی ان کی مثال ہے بھی صحیح. وظاہر مما ذکرنا ان الحق فی التکلیف بالشرائع، اور جو اب تک میں تمہیں سمجھا چکا ہوں، جو میں کلام کر چکا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے. ان مثلہ کمثل سید، اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے آقا ہے، ایک آفیسر ہے، ایک آدمی ہے، گھر میں بڑا ہے، قبیلے میں بڑا ہے، مرض ہو گئے عبیدہ، اور اس کے غلام جو تھے وہ بیمار ہو گئے. فسلط علیہم رجلا من خاصتہ، اور اس آدمی نے یہ کہا اپنے کسی سیکٹری سے، اپنے کسی خاص آدمی سے کہ دیکھو یہ سارے علاقے میں، سارے خاندان میں یا میرے محکمے میں لوگ بیمار ہو گئے ہیں، تو لیَسْقِیَہُمْ دَوَاءً، اس سے مقرر کر دیا کہ دیکھو ان لوگوں کو دوا پلاؤ. فَإِنْ أَطَاعُوا لَهُ أَطَاعُوا السَّيِّدَ، اگر یہ اس کی اطاعت کریں گے تو آقا کا حکم مانیں گے. وَرَضِيَ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ، اور ان کا آقا ان سے خوش بھی ہوگا. وَأَصَابَهُمْ خَيْرًا، اور یہ لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. وَنَجَوْا مِنَ الْمَرْضِ، مرض سے بھی نجات مل جائے گی. وَإِنْ عَصَوْهُ، اور اگر یہ اس آدمی کی بات نہ مانے، أَصَبُوا السَّيِّدَ، تو انہوں نے اصل میں اس آقا کی بات نہیں مانی. وَأَحَاطَ بِهِمْ غَضَبُهُ، تو وہ ان کا آقا ان پر ناراض ہوگا. وَجَازَهُمْ أَسْوَأَ الْجَزَاء، اور وہ انہیں بری سزا دے گا. وَهَلَكُوا مِنَ الْمَرْضِ، اور یہ مرض میں ڈوب بھی جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی آسان بات کی ہے، امید ہے انشاءاللہ اس سے ترجمے سے بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی
بات یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مرض پھیل گیا خاندان میں محکمے میں کوئی بھی مثال لے لو، ایک بڑا افسر ہے، اس نے جب دیکھا کہ دفتر میں سب کو زکام ہو گیا، ایک آدمی نے دیکھا باپ نے کہ گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب کو بخار ہو رہا ہے، تو اس نے افسر نے اپنے سیکرٹری سے کہہ دیا، باپ ہے تو اس نے اپنی بیوی یعنی ماں سے کہہ دیا اور کہا بچوں کا خیال رکھنا، سب بچوں کو یہ دوائی آپ پلا دیں کیونکہ یہ مرض عام ہو گیا ہے۔ اب بچے یہ چھوٹے ہیں دفتر میں وہ نہ مانے تو اب استاد جو اصل تھا افسر اور شوہر اس کے درمیان اور ان بچوں کے درمیان ایک اور واسطہ بن گیا، وہ ماں کہہ لو کچھ بھی کہہ لو سیکرٹری کہہ لو، تو اس سیکرٹری کی بات کا ماننا اصل میں آقا کی بات کا ماننا، اور مانیں گے نجات پا جائیں گے، مرض ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہلاک ہوں گے خود بھی، اور اصل میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو نافرمانی کر رہے ہیں آقا۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی، اس نے کہا گھر میں لے جا کے بچوں کو پلا دیں، اب بچے اگر باپ کی نہ مانے تو باپ کا ماننا نہ ماننا الگ ہے، اصل میں ڈاکٹر کے نسخے کا انکار ہے، اور اگر مان لیں گے تو شفا بھی پا دیں گے، ڈاکٹر نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ بھی حرم اور اعتماد قائم ہو جائے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ہے بات، تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست احکام تو کسی کو نہیں نہ دیے، وہ دیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے اطاعت کی اور بچ گیا نجات پا گیا تو اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت، اور اگر اس نے ان کی نہیں مانی تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اس نے اللہ ہی کی نہیں مانی۔ یہ ہے، اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اصل اختیار اللہ کو۔ بڑی بحث ہوئی ہے اس سے، لیکن اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس سے حاصل ہے۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہہ دیا، ان کی بیوی نے شکایت کی کہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا، آپ نے فرمایا جب تمہاری آنکھ کھلا کرے نماز پڑھ لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری امت کے لیے، جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، اس شخص کے لیے خاص طور پہ بحث یہ اصل میں پڑتی ہے اس میں اور مباحث کے علاوہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ خدا کے احکامات کو آگے پیچھے کر لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے یا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، بہرحال آیا ہے کتابوں میں نام ان کا، انہیں سونے کی انگوٹھی دی تھی، یہ پہنو، وہ سونے کی انگوٹھی پہنتے، تو ان پہ کسی نے اعتراض کیا بہت لوگوں نے، انہوں نے کہا میں اس انگوٹھی کو نہیں کاٹتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی تھی سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے۔ تو بحث پھر وہی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو جائز قرار دے سکتے تھے امت کے لیے یا نہیں؟ تو اس پہ حنفی فقہا سارے بڑے بڑے اصول میں ائمہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل نہیں۔ یہ جتنی احادیث ہیں جس کی تنقید 20 روایات ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پسے کچھ اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا، اب اس کا ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہی آئی تھی، وہی کا کیا ثبوت ہم لوگ دے سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ نے اجازت دی تو پہنا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ سونا دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا، وہ اپنے پاس سے حلال اور حرام کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ اس پہ آج کل بھی لوگ بحث کر رہے ہیں، لیکن اصل صورتحال یہ ہے، اصول کی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح القدیر جو ہے انہوں نے بھی اصول میں یہی بات لکھی اور بڑے بڑے فقہا نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اصول کی بات سرخسی نے لکھی ہے، ایسے ہی جساس وغیرہ وغیرہ یہ جتنے حنفی فقہا رحمہ اللہ یہ سب لکھتے ہیں اس کو۔ تو یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی، اور مثال انہوں نے اس کی یہ دی کہ جیسے کوئی بیمار ہو جائے اور درمیان میں جو واسطہ آتا ہے جب تم اس کی نہیں مانو گے تو اصل میں اس کی نہیں مانو گے جس نے دوا بھیجی ہے یا جس نے دوبارہ فکر کیا ہے،
دوا دارو کا علاج کیا ہے. وَإِلَىٰ ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیث قال راویًا عن الملائکہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی ہے فرشتوں سے. یہ روایت جو آگے آ رہی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایات ذکر کیا، تین روایات کا. دو روایات تو وہ لائے ہیں مشکات سے، اور بھی کتابوں میں آئی ہیں، ترمذی وغیرہ میں بھی آئی ہیں یہ روایات. تیسری روایت لائے ہیں وہ مسلم. جو مشکات کی دو روایات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ ماننا اصل میں اللہ کی بات کا نہ ماننا ہے. ان میں سے یہ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یہ پہلی حدیث جو ہے مثلہ کمثل رجل، ایک ایسے آدمی کی مثال ہے جس آدمی نے گھر بنایا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے گھر بنانے کی پہلی جو روایت لائے ہیں یہ آئی ہے مشکات میں، اور اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت. اور وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور خدا نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال. یہ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور جو کچھ اللہ نے میرے ساتھ بھیجا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو پہلی بات کی وہ سے، یہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. شاہ صاحب نے دو حدیث بیان کی، ایک حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ایک یہ جابر رضی اللہ عنہ کی. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پہلے دیکھتے ہیں. جاءت ملائکۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا، تو انہوں نے کہا تمہارے یہ صاحب جو سو رہے ہیں نا ان کی ایک مثال ہے، فضربوا له مثلا، کوئی مثال بتاؤ یہ کیا ہے. قال بعضهم انهم نائمون، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور کچھ فرشتوں نے کہا ان العین نائمۃ، آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل بیدار. فقالوا مثله كمثل رجل، تو دوسرے فرشتوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، وجعل فیہا مخدوبہ، اور اس نے دسترخوان بچھایا، وبعث داعیا، اور ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ دعوت دو، جا کے لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو آئیں اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں. فمن اجاب الداعی دخل الدار، تو جو آدمی اس بلانے والے کی پکار کو سن کے گھر میں داخل ہوا، وہ اکل مخدوبہ، اور بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا، ایک تو وہ گروہ ہوا. ومن لم یجب داعی، اور جس نے اس بلانے والے کی بات کو نہیں مانا، لم یدخل الدار، وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا، ولم یاکل المخدوبہ، اور اس نے وہ کھانا بھی نہیں کھایا. فقالوا اولوها، جو پہلے فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کی کوئی تعبیر بیان کرو، یہ تو تم نے مثال دے دی. لہو یفقہ، تاکہ یہ شخص سونے والا اس کو سمجھے. قال بعضهم انهم نائمون، انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں. دوسرے گروہ نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، لیکن دیکھو ان کا دل جاگ رہا ہے، آنکھیں گچھے سو رہی ہیں. تو اس نے کہا دار الجنہ، میں نے جو تمہیں مثال ہم لوگوں نے دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت ایک گھر خدا نے بنایا. والداعی محمد، اور اس کی طرف دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے نافرمانی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے. یہ تو وہ دوسری حدیث جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے.
مادبا یعنی پہلی حدیث. اس کے بعد دوسری حدیث جو شاہ صاحب لائیں وہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مثال اس چیز کی جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ ایسے سمجھو جیسے ایک شخص ہے اور وہ اپنی کسی قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، لوگوں میں نے لشکر کو حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وانی انا النذیر العریان، اور میں بالکل برہنہ ہو کے آیا ہوں تاکہ تمہیں سمجھاؤں. فالنجا بچو بچاؤ اپنے آپ. فاطاعوا طائفۃ، لوگوں نے اس کی بات مانی من قومی، اس قوم میں سے جسے یہ ڈرا رہا تھا کچھ لوگوں نے. فاضلجوا فانطلقوا علی مہدیم، اور انہوں نے شام کو ہی کہ رات کو آ کے دشمن حملہ کرے گا وہ شام کو ہی آہستہ آہستہ چل پڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو فنجوا، پس وہ بچ گئے. وکذبت طائفۃ منہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان کی بات نہیں مانی. فاصبحوا مکانہم، وہ رات کو وہیں ٹھہر گئے. فصبحهم الجیش، اور پھر کیا ہوا کہ لشکر نے صبح کے وقت آ کے حملہ کر دیا. فاہلکہم، انہوں نے انہیں مارا. واجتناہم، اور ان کی اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. فذالک مثل، یہ مثال ایسی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ من اطاعنی فاتبع ما جئت بہ، جس شخص نے میری اطاعت کی اور جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کی. ومثل من عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی. وکذب ما جئت بہ من الحق، اور اس نے اس کو بھی جھٹلایا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں. تم اس مثال سے سمجھ جاؤ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو احادیث مشکات کی نقل کی. تیسری حدیث وہ لائے ہیں مسلم سے. یہ جو دو احادیث ہیں پہلی جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے. یہ اب کون کہہ رہا ہے، راوی کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات آئے، یا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے. دونوں میں سے اصل بات کیا ہے؟ ترمذی کی روایت میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ خرج علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب اصل میں حقیقتاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے. فرشتے آتے تھے، خواب میں آتے. انبیاء علیہ السلام کے خواب کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں. تورات آپ دیکھیں، انجیل دیکھیں، بہت سے خواب اس میں آئے. تمام ادیان والے جانتے ہیں کہ خواب نبی علیہ السلام کا وہ سچا ہوتا ہے. یا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے اور یا اس کی تعبیر نہیں ہوتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ نے نازل کر دیا، یہ حکم آ گیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ کی جانب سے ہوا کرتے ہیں. تعبیرات ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں دی، ان کی تعبیرات سامنے آئی اور خواب میں دکھا دیا گیا کہ یہ کام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب دیکھ لو، قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو گویا انہوں نے یہی اس سے سمجھا کہ یہ خدا کی وحی ہے، مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے. اور پھر دوسری طرح کے ان کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ. انبیاء علیہ السلام خاموش رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اللہ کی طرف سے اب ہونا ہے تو ہونا ہی ہے. خدا کی طرف سے ایک تقدیر میں چیز لکھی ہے تو اس کو کون ٹال سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور وہ سو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے یہ جو سو رہے ہیں صاحبکم سے مراد تمہارے صاحب. صاحب کا زبان عربی میں عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے زمانوں میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا رہا. حضرت کا لفظ بڑی عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس لیے آپ آج سے پرانا لٹریچر 200-300 سال پہلے کا پڑھیں تو دلی کے ساتھ حضرت دہلی لکھا ہوتا ہے، حضرت دہلی. وہ دہلی اتنا یعنی شہر ایسا تھا کہ اس کی عزت، اس کی عظمت شان و شوکت کی، حکمرانوں کا دارالحکومت تھا وہ. اسی طرح صاحب عزت والا،
آپ 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اللہ صاحب نے یہ فرمایا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے ترجمے میں ان کی حواشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں. تو صاحب کا اس وقت جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور احترام کے القاب تھے جو استعمال کیے جاتے تھے، اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے اللہ کا نام اور ایک ہے اس کی عزت اور احترام کے القاب. عزت اور احترام کے القاب جو ہیں وہ تو کوئی بھی قوم اپنے طور پہ استعمال کر سکتی ہے، اور نام جو ہے نا خدا کے، وہ کوئی آدمی اپنے پاس سے نام خدا کا نہیں رکھ سکتا. خدا کے نام بس وہی ہیں جو اللہ نے نازل کر. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو، لیکن کوئی آدمی کہے کہ میں اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام عاقل رکھنا چاہتا ہوں، اسے کوئی اجازت نہیں دیتا. کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا. اب ڈاکٹر وہ کہ اللہ کا نام ہے، نہیں ہے ڈاکٹر اللہ کا نام، معاذ اللہ نہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز اور ہے. نام بس خدا کے ہوئی ہیں جو کتاب و سنت میں آگے نام کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں تعظیمی القاب جل جلالہ، پاک ذات، یہ تعظیم کی چیزیں اللہ صاحب یہ ہر قوم کے لیے ہیں. اسی طرح خدا کا یہ جو لفظ ہے نا یہ بھی تعظیم کے معنی نہیں آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ کہا، خدا نے یہ کہا، خدا کا یہ حکم ہے، یہ ہم کہتے ہیں وہ درست ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ تمہارے ساتھ کے لیے کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے مثال بیان اور دیکھو لہو مثلا، یہ جو تمہارے صاحب ہیں فرشتوں نے دوسرے گروہ سے کہا کہ ان کی کچھ حالت بیان کرو ان کے لیے. تو قال بعضهم انه نائم، انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں. قال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان، کہ عین جو ہے نائمۃ سو رہی ہے اور دل جاگ رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آنکھ سوتی تھی جسمانی راحت اور آرام کے لیے، اور دل جاگتا رہتا ہے، اور دل اس حالت میں بھی اللہ کے احکامات کو قبول کرتا رہتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا. اور یہ حالت بہت سے لوگوں پر تعلیم ہوتی ہے. جب دل صاف ہوتا ہے اور تزکیے کے مراحل طے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا، میں نے یہ چیز دیکھی. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح کشف بھی ہوتا ہے کہ وہ کشف، وہ مراقبہ. اب اس مراقبے میں اس کی کیا کیفیت ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، وہ ایک خاص کسی چیز کے تصور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی چیز دکھانی ہے تو اس کے ہوش و حواس آہستہ آہستہ معطل ہونا شروع ہوتے ہیں، تھوڑے سے معطل ہوتے ہیں. اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مثلا پنکھا چل رہا ہے، بجلی کی کوئی چیز ہے، دروازہ بند ہے، کوئی داخل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے کشف. اور اس کی انتہائی حالت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتی ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے. بلکہ اسے تو اس لائن سے نہ ہی سمجھا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وحی بہت بڑی چیز ہے، نبوت بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ جو صوفیہ کے یہاں کشف ہوتا ہے نا وہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں حواس کچھ معطل ہوتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پر فرمایا کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا، میرے ساتھ یہ چیز پیش آئی. تو انہوں نے فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا اس ہستی کی مثال ایسے سمجھو کمثل رجل، جیسے ایک آدمی ہے بنا دارن، اس نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس نے اس میں دسترخوان بچھایا. جیسے کہ اس کی تعبیر میں آگے آ گیا کہ گھر بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اس نے دسترخوان بچھایا، یعنی جنت کو اللہ نے اس لیے تیار کیا کہ لوگ آئیں. وبعث داعیا، اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر انبیاء علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں. ومن اجاب الداعیہ، جس آدمی نے اس بلانے والے کی دعوت کو مان لیا، فقد دار وعقل معه المطلوبہ،
وہ داخل بھی ہوا اس گھر میں اور اس نے اس دسترخوان سے کھایا. مطلب یہ تھا جن لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تو جنت میں بھی چلے جائیں گے, اور جنت میں اللہ نے جو بھی انعامات رکھے ہیں ان انعامات سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. لم یجد داعی, اور جس نے دعوت دینے والے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا, نہ وہ جنت میں جائے گا اور نہ وہ دسترخوان سے کھانا کھا سکے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک درمیان میں آدمی ہے, اوپر دوسری طرف ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے کہ اس دوائی کو کھلاؤ, اور درمیان کا آدمی اور پھر اس کو اس حکم کو نافذ کرنا ہے. اسی طرح انہوں نے مثال حدیث سے دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. فقالوا اولوہا, انہوں نے کہا اس مثال کو بیان کرو, ذرا اس کی وضاحت کرو تاکہ دو لہو یفقہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے. ہوتا یہ ہے کہ مثالوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے. محاورہ بولتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب. کوئی محاورہ لے لے, نہ نومن تیلو نہ راجا ناچے, بچہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب. گدے کے سر پہ تین, ہزاروں محاورے ہر زبان میں ہوتے ہیں. اسی طرح خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے, اسی طرح کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے. تو وہ تعبیرات انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد امت میں مختلف افراد کو یہ حصہ ملتا ہے. اور یہ تعبیر کا علم ایسا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منصب کے مطابق بھی دے دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی نیک ہو, حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان. کافر کو بھی کبھی کبھی خدا تعبیر سمجھا دیتا ہے. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کا منصب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے دکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ تم حرکت کرو گے تو اس کے نتیجے میں جنگ ہو سکتی ہے, لاکھوں آدمی مر سکتے ہیں, نہ کرو. یہ رستم جو تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایران پہ حملہ کیا ہے تو یہ اپنا خواب بیان کرتا تھا. بادشاہ نے جب مشورہ کیا کہ عرب آ رہے ہیں اور حملہ ہو رہا ہے تو میٹنگ ہوئی, سارے سردار چھوٹے بڑے سب جمع ہوئے. تو بادشاہ نے کہا تو رستم تو گویا ساری ان کی آرمی کا چیف تھا, اس سے کہا نہ لڑو. بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں کہ آپ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. میں نے یہ جو ان کا آیا تھا قاصد ہمارے پاس پیغام لے کے, اس سے پوچھا تھا کہ تم حلیہ بیان کرو کہ تمہارا جو آقا ہے, جو حکمران ہے, سربراہ, اس کا حلیہ کیا ہے. تو اس نے جو حلیہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, وہ میں نے اس سے کچھ دن پہلے خواب اس شخص کو دیکھا تھا. تو یہ نہ کہنا کہ رستم لڑنے سے گھبراتا ہے. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جتنے ہمارے ذخائر ہیں اسلحے کے اور جس جس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں ان تمام جگہوں پر تالے لگ گئے, اور وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے وہ چابیوں کا گچھا اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا. اور میں اس کی تعبیر یہ دیتا ہوں کہ شکست کھا جائیں گے. مسئلہ اسلحے کا اور فوج کا نہیں ہے, یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, تم میری مانو. تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا تمہیں تو ایسی الٹی سیدھی باتیں نظر آتی ہیں, ہم نے لڑنا ہی لڑنا. اور لڑے اور پھر ہوا جو کچھ ہوا. تو کبھی کبھی منصب کے اعتبار سے کوئی آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اسے دکھا دیتے ہیں. منصب اس کا بادشاہ کا, کبھی باپ کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے, پورے خاندان کے لیے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ میں سے ہو, عام اللہ کے اچھے بندوں کو بھی, بروں کو, حتیٰ کہ کافروں کو. یہ خدا کا ایک نظام ہے, اس کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے تاکہ اس کی مخلوق بچے عذاب سے, تاکہ اس کی مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اس طرح یہ چیزیں دکھا دیا کرتے. یہاں انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر کرو تاکہ سمجھ میں آئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ سوئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے وہی الفاظ دہرائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا ہے, اگرچہ آنکھیں سوئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے, اور جو بلانے والے ہیں اس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرقم بین الناس, کے لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں, یعنی اہل جنت اور اہل جہنم اب الگ ہوتے چلے جائیں. قیامت تک آخری نبوت تھی, جو ان کی مانے گا
جنت میں چلا جائے گا، اس گھر میں جائے گا، دسترخوان پہ جائے گا، کھانا کھا لے گا. جو نہیں مانے گا نہ اس گھر میں داخل ہو سکے گا، نہ دسترخوان پہ بیٹھ سکے گا، نہ وہ کھانا کھا سکے گا. دوسری مثال دے دی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال مثل ما آسانی اللہ بھی، اور جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا. اس حدیث میں جو ماں کا لفظ آیا ہے نا، عربی میں بنیادی طور پر ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے. تو ایسے مواقع پر ماں کو وہ من میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. چوتھے پارے کے آخر پر فرمایا نا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے نکاح نہ کرنا آگے جو نکاح کیا ہے تمہارے باپ دادا نے. اب یہ ماں ہے وہاں نفس، اس کو عام طور پر مفسرین نے من میں کر دیا ہے. حالانکہ اس موقع پہ من کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے من کیوں نہیں نازل کیا؟ اہل علم کو چاہیے کہ اس بات پر غور کریں. یہاں پر محدثین نے اس ماں کو من کر دیا. حالانکہ اگر ماں بھی رہے تو بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور جو کچھ مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ہے عطا قومن مکھی قوم کے پاس آیا فقال، اور اس نے کہا یا قوم لوگوں انی رأیت الجیش بعینیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا. وانی انا النذیر العریان، اور میں جو ہوں نا یہ بالکل براہنا تمہیں ڈرانے والا ہوں. فالنجا والنجا، بچو بچو، میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی. مثال ہوتی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. مثال وضاحت کے لیے ہوتی ہے، مثال اصول نہیں ہوتا. ہمیشہ حقیقت پہلے ثابت ہوتی ہے پھر اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ مثال سے سمجھیں. یہ جتنے اللہ کے علاوہ باقی دیگر اولیاء کرام سے، زندوں سے، وفات شدگان سے ماننے والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی اب دیکھو فرض کر تمہیں چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی لگاؤ گے نا، جب سیڑھی نہیں لگاؤ گے چھت پہ نہیں پہنچو گے. تو اسی طرح یہ سیڑھی ضروری ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی بھی معاذ اللہ عبادت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں مثال اس وقت دو جب اصل بھی ثابت ہو. اصل ہی ثابت نہیں ہے، یعنی خدا کے ساتھ عبادت میں کسی کو شرک کرنا ہی ثابت نہیں ہے، تو یہ مثال ہی کس بات کی دے رہے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال دیتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں ان چیزوں کو جو اصل میں ثابت ہو چکی. تو اصل میں رسالت ثابت ہے، سب کچھ ہے. آپ نے فرمایا جیسے کوئی براہنا ڈرانے والا آتا ہے. یہ عریان کا لفظ جو ہے نا یہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا کوئی آدمی کپڑے اتار، عریانی کسی سارے الفاظ بنے. اور یہ جب کسی بہت بڑے حادثے کی اطلاع دینی ہوتی تھی تو وہ قاصد اپنے کپڑے اتار کے سر پہ رکھ لیتا تھا، اور کبھی کبھی وہ اس کو ڈنڈے پہ باندھ دیتا تھا، اپنے کپڑوں کو ڈنڈا اوپر کر دیتا تھا. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جو ننگا آدمی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہونے والی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر مکہ مکرمہ میں اطلاع دو کہ تمہارا خزانہ لٹ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں فلاں مقام پر، اور یہی شاہراہ عربوں کی تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں، اور اگر ہم پہ چھاپا پڑ گیا مارے گئے تو یہ پیسہ مارا جائے گا 50 کروڑ سے زیادہ سامان. حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی عورت کے پاس چند تولے چاندی بھی تھی تو وہ بھی اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جاؤ اور تجارت کر کے آؤ تاکہ یہ جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں انہیں مارا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نکلے ہیں اصل میں اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تاکہ ان کی معیشت پر ضرب ایسی کاری پڑے کہ نہ پیسے ہوں نہ آئندہ اٹھ کے لڑ سکیں. یہ جو آیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں مقابلے کے لیے نکلے تھے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ سب سے پہلے اس چیز کو بدلا تھا شبلی نعمانی، اور شبلی نعمانی نے سیرت میں خود لکھا ہے کہ اگرچہ میری اس رائے کے محدثین اور فلاں فلاں لوگ خلاف ہیں لیکن میری رائے یہ ہے. اب شبلی نعمانی نے جو لکھا تو ان کے حلقے میں شبلی نعمانی کے یہ سارے لوگ جو متاثر تھے شبلی سے ان میں بنیادی طور پر موجود صاحب بھی تھے. انہوں نے تفہیم القرآن میں بھی اسی نظریے کو لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے تھے تو بدر میں فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے.
وہاں سے پھر آگے ڈاکٹر صاحب نے لے لیا اور لوگوں نے لے لیا، پھر ابھی ناصر صاحب اصلاحی نے لے لیا. تو ان حضرات کے اپنے اپنے حلقے ہیں، بڑے بڑے دائرے ہیں جتنے بھی ہیں. تو ان سب نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو وہ اس لیے نکلے تھے کہ بدر میں جا کے کافروں کے ساتھ لڑیں. حالانکہ کتاب و سنت کو آپ اٹھائیں، مسلم کی روایات کو، جتنی احادیث کی کتابیں صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے تھے کہ اتنی کالی ضرب لگائیں ان مکہ مکرمہ کے کافروں پر، یہ قافلہ رک جائے، ان کا سامان چھین لیں اور ان کے پاس کچھ نہ رہے، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں تاکہ اقتصادی طور پر آئندہ جنگ کے لیے قابل نہ ہو. یہ بہت بڑا میدان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادیات جنگوں کے بارے میں کیسی. اسی لیے جب آپ گئے ہیں حدیبیہ میں تو جو جملے آپ نے بڑے شدید ارشاد فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے کہا ان قریش کو جنگوں نے برباد کر دیا، ان کے گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں اور پھر بھی یہ مجھ سے لڑنے آتے ہیں، یعنی پیسہ نہیں رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا اس لیے تھا کہ پیسہ اس کی کچھ تشریح مولانا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ میں بھی دیے. تو جب یہ قافلے کے متعلق پتہ چلا کہ مسلمان اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا ابن صافہ کو، اور ابن صافہ جب مکہ میں داخل ہوا ہے جس سہار میں وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا بغیر لباس سے اور کپڑے اس نے رکھے ہوئے تھے، مکہ والے سارے جمع ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور چلو اور جلدی کرو اور تیاری کرو. اور ابو جہل اور یہ لوگ اٹھے. تو اریانی ان کے ہاں ایسی ہوتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا ڈرانے والا آیا ہوں جیسے بغیر لباس کے کوئی آتا ہے. اریانی اسی طرح وہاں ہوتی تھی عربوں میں جب یہ بیت اللہ کا طواف ہوتا. قریش جو تھے یہ خود نہیں ننگے ہوتے تھے، یہ جتنے عرب آتے تھے نا ان کو یہ پٹی پڑھاتے تھے، کہتے تھے انہی کپڑوں میں گناہ کرتے رہے ہو، انہی کپڑوں میں خدا کے گھر کا طواف کرو گے، کپڑے نئے لے لو، نہیں پیسے زیادہ کرائے پر لے لو. تو کرائے پہ کپڑے بھی مل جاتے تھے مکہ مکرمہ میں اور کرائے پر اور خریدار میں بھی مل جاتے تھے. لوگ وہاں سے نئے کپڑے لے لیتے تھے یا ان قریش والوں کا لباس لے کے اس سے طواف کیا کرتے تھے. اور یعنی وہاں بھی یہ زباب رضی اللہ عنہ تھی، زباب بنت عامر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا جو موضوع ہے نا، میں بات سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں، مجھے خیال آ گیا ایک اور بات کا. یہ لوگوں نے ابھی تک اس کو ایسے نہیں لکھا جیسے لوگوں کو لکھنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی مستشرقین ہیں نا، یہ بار بار جو کارٹون چھاپتے ہیں اب ہندوؤں نے بھی چھاپے ہیں، وہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کی شخص نے اتنی شادیاں کی کیوں. بنیادی بات یہ اس نے بھی مرتد وہ جو ہے انگلینڈ کا کیا نام رشتی نے اسی پہ بکواس لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے وہاں پر. اور مسلمانوں میں اب تک کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس سارے مرحلے کو پڑھے اور اچھی طرح مطالعہ کرے، 5-7 سال اسی موضوع کو پڑھتا رہے اور پھر لکھے کہ اصل میں اتنی شادیوں کی بات کیا ہے. ابھی ایک آدمی اس نے بھی ایک مضمون لکھا عائشہ رضی اللہ عنہ لکھ کے، عائشہ رضی اللہ عنہ 6 سال کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم سے کم بھی 50-52 برس کی تھی. یہ شادی کیسے ہو گئی؟ اب اس پہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو ایک صاحب پڑھے، انہوں نے مضمون کو لا کے پڑھایا تو کہنے لگے میں اس پہ پھنس کیا ہوں اس معاملے میں، یہ کچھ مدد مجھے ملنی چاہیے، میرا ایمان ناغارت ہو جائے. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کب کی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ؟ ان کو نہیں کی تھی. بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا سوال کو بدلو اور جتنی واقعات ہیں اس شادی کے سب کو پڑھو، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کی ضرورت ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، ان کی دیکھ بھال گھر کے کام کون سنبھالے. تو انہوں نے کہا کہ 2 رشتے ہیں. ایک رشتہ تو ہے سودا رضی اللہ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی، اور ایک رشتہ آپ ہی کے بھائی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ.
عربوں میں چھوٹے ہوتے میں رشتے ہوتے تھے، یہ تو ان کا رواج ہے۔ اصل بات آگے چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولا نے جب یہ بات کہی تو میں نے خواب میں دیکھا عائشہ تمہیں کہ مجھے کپڑے میں، ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے کوئی چیز دی گئی جنت سے لا کے۔ یہ کہ ایک جگہ آیا، جنت کے تو الفاظ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ریشمی کپڑے میں چیز دی گئی۔ فرشتوں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، میں نے اسے کھولا تو اس میں تو تم تھی۔ پھر دوسرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ اللہ کو اگر یہ منظور ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اس کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح نہیں کیا، اب تو اوپر سے حکم آیا، اب ادھر جاؤ اللہ سے پوچھو کہ یہ کیوں کیا، جو خواب دکھایا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ اتنے بڑے گھرانے میں ہوا تھا کہ وہاں نہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور وہ لوگ تھے طائف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے، کوئی مکہ مکرمہ میں آنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا، زید کہنے لگے میں بڑا پریشان تھا کہ کہاں جائیں، اور طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیوں تھے؟ اس وجہ سے گئے تھے کہ مطالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ عربوں کا یہ پورا نظام تھا، یہ قبائلی نظام تھا، پناہ کے جیتے تھے۔ اب بھی قبائلی نظام ہے، آپ سرحد میں چلے جائیں، بلوچستان میں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، جو قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے تحفظ میں، دنیا لڑ جائے مر جائے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے اپنے مہمان، ہم نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ آپ دیکھیں نا امریکن سٹیزن شپ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا سٹیزن کی گارنٹی دی ہے، ہم نے اس کو امن امان کی، تم کیسے ایسے آپ کو چھیڑ سکتے ہو؟ یہی قبائلی نظام تھا۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پناہ میں لے رکھا تھا۔ اب جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو مکہ میں اب کون پناہ میں لیتا؟ ابو لہب تو لے نہیں سکتا تھا۔ ابو لہب اتنا کھلاتا تھا لوگوں کو، اتنا بڑا اس کا دسترخوان تھا کہ ابو لہب کو لوگ جواد کہتے تھے، لوگ کہتے تھے ہاتھ میں وقت ہے، لیکن بدبختی اس کی غالب آئی تو کیسی غالب آئی؟ اب پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ کوئی قبیلہ مجھے پناہ دے دے، طائف میں یہ بات نہیں بنی۔ واپس آئے تو مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے، تو آپ نے اسے زید رضی اللہ عنہ کہا کہ زید جاؤ اور جبیر مطمئن نے ابھی کے ہاں جاؤ، اور وہ میرے والد کے دوست ہیں، ان سے بات کرو۔ تو یہ جب زید رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے اور ایسے، اور عبداللہ سے آپ کے تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا واقعی وہ تو میرا تجارت کا دوست تھا، اس کو تو جوانی میں انتقال ہو گیا، اور یہ لڑکا اس کا میری پناہ میں، اور اس کے 7 بیٹے تھے، یہ 8 باپ بیٹے اسلحہ لگا کر سارا کچھ پہن کے آئے، انہوں نے طواف کیا اور ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے۔ مکہ والوں نے سر پیٹیا، ابو جہل نے جا کر ہاتھ جوڑے، اس سے کہا تو اسے اپنی پناہ میں لایا۔ انہوں نے طواف کیا اور اس کے بعد انہوں نے آ کر مکہ کی بھری مجلس میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پناہ دی ہے، اور دیکھو اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور دعا ہے، آپ نے فرمایا میں دعا مانگ رہا تھا، مجھے پناہ دے رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب اس موقع پر جب پناہ انہوں نے دے دی تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہوا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ان کے بیٹے کا رشتہ تھا۔ اس خاندان میں بھلا کون رشتہ توڑ سکتا تھا؟ اسی لیے لکھا ہے کہ آثار اللہ بحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا، کیونکہ خدا نے خواب میں دکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حالات ایسے پیدا کر دیے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہمت نہیں تھی کہ نہ کرے۔ آخر شرافت اب بھی، اب بھی شرف آپ کیا یہی ہے، رشتے میں جب ہاں ہو جاتی ہے تو بڑی مشکل ہوتا ہے نا اس کا کرنا، تو وہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کیسے نہ کر سکتے تھے؟ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ لیے تھے، تو اتفاقی طور پہ حالات، بلکہ اتفاق کے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ یہاں سے انکار ہو گیا، لڑکے والا نے خود انکار کر دیا، انکار کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تب نے کہا یہ تھا معاملہ، اب بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی اب نہیں، اب سمجھ میں آتی ہے۔
بات میں نے کہا اللہ تعالیٰ پہ یہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا. اب یہ تو اس سے پوچھیں کہ جب ملاقات ہو کہ انہوں نے کیوں کیا, یہ ادھر کی بات ہے نا. تو اسی طرح یہ بات تو اس سے چلتی تھی. زباب بنت عامر رضی اللہ عنہ, یہ زباب جو خاتون تھی جن کی عربوں میں حسن کی مثال دی جاتی تھی, ان خواتین میں سے ایک تھی, اور ان کا نکاح ہو گیا ابو حوزہ حنفی سے. اور ابو حوزہ جو تھے ان سے ان کے یہاں اولاد نہیں ہو سکی, ان کا انتقال ہو گیا. حسن اللہ نے بہت زبردست دیا, عربوں کے یہاں مثال میں کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا ابو حوزہ کا, تو مالدار بھی ہو گئی, پیسے وراثت پہ مل گئے, بہت بڑا مال انہیں ملا. اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا ان کا عبداللہ ابن جدعان کا, اور زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت کافرہ تھی, مشرکہ تھی. عبداللہ ابن جدعان کے ساتھ نکاح میں یہ مطمئن نہیں تھی, لیکن ہو گیا. اور عبداللہ ابن جدعان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ایک دن یہ آئی طواف کے لیے, اور طواف میں ان کی نظر پڑ گئی ہشام ابن مغیرہ پر. اور ہشام ابن مغیرہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا سردار تھا, اتنا بڑا تھا کہ وقت نہیں ہے اس کے متعلق کیا بیان کریں. وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ عرب جب تاریخ لکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ واقعہ اس سال میں ہوا ہے جب مکہ مکرمہ پہ ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا. اتنا بڑا واقعہ تھا. اور پھر تاریخ لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ اس سال میں ہوا ہے جس سال میں بیت اللہ بنا تھا, یہ بھی بڑا واقعہ تھا. اور پھر کہتے تھے کہ یہ اس سال میں ہوا ہے جس سال میں ہشام ابن مغیرہ کا انتقال ہوا. تو ہشام کا انتقال عربوں کو ہلا دینے والی چیز تھی. انہوں نے اس کے نام سے جب بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے دور سے قبل مسیح, تو مسیح علیہ السلام شخصیت ہے نا, سکندر اعظم کی شخصیت, اتنا بڑا آدمی تھا یہ ہشام ابن مغیرہ. ہشام ابن مغیرہ رشتے دیکھا اور طواف کے دوران ہشام نے بھی اسے دیکھ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر. ہشام نے اس کے بعد میں کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا راضی میں بھی ہوں, لیکن میری تو شادی عبداللہ ابن جدعان سے ہوئی بھی, شدہ یہ خبر عبداللہ ابن جدعان کو مل گئی. اور اس نے مطالبہ کر دیا زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق دے. تو عبداللہ سمجھ گیا, اور عبداللہ خود بہت بڑا سردار تھا, اتنا بڑا آدمی تھا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ابن جدعان کھانا کھلاتا تھا لوگوں, اتنا بڑا دسترخوان کا ہوتا ہے. تو اس نے جب کہا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے طلاق دے دو, تو وہ نہیں مانی. جب زیادہ طلاق کا اصرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں, تم یہ پوری کرو اور وعدہ مجھ سے کرو تو میں طلاق دیتا ہوں. اور یہ عربوں میں بڑی کوالٹی, عورت ہو یا مرد جو وعدہ کر لیتے تھے اس سے نہیں کرتے تھے. زبان کی بڑی اہمیت ہے کیا. تو ابن جدعان بولا, اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہشام ابن مغیرہ سے شادی نہیں کرو. اس نے کہا اور بولو. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہشام ابن مغیرہ سے تمہاری شادی ہوئی تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرو. یہ اس نے شرط اس لیے لگائی کہ اتنے بڑے خاندان کی زبیر خود عورت ہے, اتنے حسن والی ہے, یہ کر نہیں سکے گی, اس پہ ہاں کرے گی نہیں. جب نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ میری بیوی بن کے رہے گی. انہوں نے ہاں کر دی. ہشام ابن مغیرہ سے مشورہ کیا, اس نے کہا کر دو ہاں. اس نے ہاں کر دی, طلاق ہو. طلاق کے بعد جب ہشام سے شادی ہوئی ہے تو آیا اور اس نے کہا دیکھو اب یہ میری بیوی ہے زبیر, اور اس نے اپنے پچھلے شوہر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے گی, اور میں اپنی زبان سے نہیں پھرتا, اور میرے ہی کہنے پہ اس نے ہاں کی بیت اللہ کو خالی کر. اور سب دروازے بند ہو گئے, بیت اللہ خالی ہو گیا, اور اس کے بعد طواف کر کے باہر آ جاتا. یہ زبان کی پابندی کی اتنی بڑی مثال ہے. اس عورت سے حالت میں طواف کیا اور اس نے کہا میں نے اپنے شوہر سے جو بات کی تھی وہ پوری ہوگی. اس ہشام ابن مغیرہ کا انتقال ہو گیا. ہشام ابن مغیرہ کے یہ بات بریانی سے چلی تھی کہ ایسے ایسے لوگ تھے. ہشام ابن مغیرہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بنت عامر کو پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں.
اور زبار بنت عامر ان کے بیٹے تھے سلمہ اور حارث، اور وہ دونوں صحابی، سلمہ ابن ہشام بھی اور حارث ابن ہشام. اور سلمہ ابن ہشام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی والدہ سے ذکر کرنا، تو انہوں نے ذکر کیا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو کہا کہ میں مشورہ کروں گا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کسی سے مشورہ کرو گے؟ لیکن یہ نکاح ہوا نہیں. اتنا تو ثابت ہے حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا گیا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زبار رضی اللہ عنہ جو تھی ان میں یہ بات تو مسلمہ تھی کہ حسن کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ ان میں جو جسے کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں ناپ کا ہونا، یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتی بھی تھی، غرور بھی تھا. حسن جب ہو تو یہ چیزیں آتی ہیں، کے ساتھ مال مل جائے تو پھر کس کی پرواہ؟ یا تو اس وجہ سے نکاح نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ لوگوں کا اپنا انداز ہے. یا پھر محدثین نے لکھا ہے بعض نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو ان کا اللہ کے رسول وہ آپ سے عمر میں 10 سال بڑی ہیں اور اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا، اور وہ جو حسن تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا نکاح نہ کریں. بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن زبار رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو یہ لوگ اریانی جو ہے نا عربوں میں، یہ اس طرح بھی آتی تھی اس طرح بھی آتی. تو بدر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ آدمی آیا اطلاع دینے مکہ مکرمہ میں بالکل اریان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا اور اس سے کہا لوگوں بچو بچو، فَأَطَاعُهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، لوگوں میں سے ایک قوم نے اس کی بات مانی، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِ، اور وہ آہستہ آہستہ شام کو ہی چل پڑے. انہوں نے کہا جو تمہیں ڈرانے آیا یہ سچ کہتا ہے، رات کو دشمن حملہ کر دے گا. عرب حملہ کرتے تھے صبح کے وقت، اسی لیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ جو آیات ہیں فالمغیرات صبح، اور صبح کے وقت غارت گری کرنے والے حملہ ہوتا تھا صبح کے وقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آذان کا انتظار کرتے تھے، اور اگر بستی سے آذان کی آواز آ جاتی تھی فرماتے تھے ان پہ حملہ نہ کرو، یہاں کوئی مسلمان بھی ہے، کیونکہ مسلمان پھیل گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھو وہ لوگ بچ گئے، وہ بچ گئے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آنے والے کافر کی تکذیب کی، پر سب فَأَخْلَقَهُمُ الْجَيْشُ، اور پھر لشکر نے انہیں صبح صبح آ لیا اور اس نے فَأَخْلَقَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، اور اس لشکر نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہلاک انہیں جڑ سے اکھیڑ دیا. فَذَلِكَ مَثَلُ، یہ مثال ہے ایسے مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پہ وہ چلا. اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے مجھے جھٹلایا اور جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کو جھٹلایا. تو دیکھو اس نے در حقیقت اللہ کو جھٹلایا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث سے اپنی بات کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے. اس طرح بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نافرمانی، یہ دونوں چیزیں اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں شمار کی جائیں گی. تو جو چیزیں احادیث میں آ گئی ہیں اسے مانو، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم بس اس پہ عمل کرو. تیسری حدیث وہ لائے ہیں مسلم کی اور اس کا ایکسٹرا لائے ہیں یہ 3 شاء.